یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیشیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. جموں میں 69ویں آل انڈیا کوآپریٹو ہفتہ بھر تقریبات کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا افتتاح. کہا جموں کشمیر میں کوآپریٹوز مؤثر اقتصادی آلے کے طور پر ابھر رہی ہیں. جموں کشمیر میں پی ایم اجولا اسکیم کے تحت 12 لاکھ LPG کنیکشن کیے گئے ہیں فراہم. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کی سری نگر میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت. یوم اطفال کے موقع پر آج ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تقریبات کا انعقاد. بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو کیا گیا خراج پیش. اور بٹوت کشتواڑ قومی شاہراہ پر سڑک کے ایک حادثے میں R&B کے ایگزیکٹو انجینئر سمیت 3 افراد جاں بحق. خبریں تفصیل سے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں ایک تقریب کے دوران 69ویں آل انڈیا کوآپریٹو ویک تقریبات کا افتتاح کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی رہنمائی میں کوآپریٹوز مؤثر اقتصادی آلے کے طور پر ابھر رہی ہیں، جس کی بدولت زراعت، دستکاری، ڈیری، ٹیکسٹائلز، ماہی گیری اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں میں ترقی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کوآپریٹوز UT کے دور افتادہ علاقوں اور سماج کے غریب طبقے تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے. LG نے کہا کہ سٹارٹ اپس اور یونیکارنز کے دور میں نوجوانوں کی خواہشات پورا کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے کوآپریٹوز کو بھی اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کوآپریٹوز کو اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے ایک ستون کی مانند قائم ہونا ہے. UT میں کوآپریٹو سیکٹر کے تحت حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے LG نے جموں کشمیر میں کوآپریٹو مہم کو مستحکم کرنے کے لیے سرکاری نظریے کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ کوآپریٹوز کو دیہی اقتصادیات کے چیلنجوں کا سدباب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش بھی کرنی چاہیے. LG نے کہا کہ UT انتظامیہ کوآپریٹوز کے رجسٹریشن، تربیت اور متعلقین کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ اور نظام میں شفافیت لانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر اور زراعت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلوبھی نے بھی خطاب کیا. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری جو 2 روزہ دورے پر آج سری نگر پہنچ گئے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشمیر کی ترقی کے متمنی ہیں، جس کے لیے زمینی سطح پر کام شد و مد سے جاری ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ترقیاتی اقدامات نے جموں کشمیر میں ملک اور عوام کے درمیان ایک جذباتی رشتہ قائم کیا ہے. سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی معاونت والی اسکیموں سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور انہیں مسرت ہے کہ زمینی سطح پر اس سلسلے میں کام صحیح سمت میں ہو رہا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ عوام مرکزی سرکار کی دور اندیشی پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے یونین ٹیریٹری میں اقتصادی ترقی میں سرمایہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد ترقی کی ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر میں 11,721 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے 25 قومی ہائی وے پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے. اس کے علاوہ نئے میڈیکل کالجوں کی منظوری بھی دی گئی، جن میں میڈیکل سیٹوں کی تعداد 500 سے 955 تک بڑھا دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل تعمیر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے PM اجولا اسکیم کے تحت 12 لاکھ LPG کنیکشن فراہم کیے، جبکہ PMAYU کے تحت 50,000 مکانات منظور کیے گئے. وزیر موصوف نے سری نگر میں ضلع انتظامیہ کے افسران سے بھی بات کی، جس دوران انہوں نے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیا. نئی دلی کے پرگتی میدان میں آج بھارت کا 41واں بین الاقوامی تجارتی میلہ IITF شروع ہوا. اس سال تجارتی میلے کا موضوع ہے ووکل فار لوکل، لوکل ٹو گلوبل، یعنی مقامی اشیاء کی مانگ میں اضافہ اور مقامی اشیاء کو دنیا بھر میں متعارف کرانا. یہ 14 روزہ تجارتی میلہ اس لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے. 29 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے اس میلے میں شرکت کر رہے ہیں. افغانستان، بنگلہ دیش، بحرین، بیلاروس، ایران، نیپال، تھائی لینڈ، ترکی، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ سمیت 12 ممالک بھی اس تجارتی میلے میں حصہ لے رہے ہیں. ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر محمود احمد شاہ اور ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم جموں وکاس گپتا نے میلے میں کشمیر پیویلین کا افتتاح کیا. میلے میں 11 سرکاری محکموں اور کارپوریشنوں کی طرف سے سٹال لگائے گئے ہیں. ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کشمیر GI سند یافتہ اشیاء پر خصوصی توجہ دے رہا ہے اور کشمیر کے GI سند یافتہ اشیاء سے متعلق بیداری پیدا کر رہا ہے.
آج یوم اطفال ہے۔ یہ دن پورے ملک میں بچوں کے حقوق، دیکھ بھال اور ان کی تعلیم کے بارے میں بیداری بڑھانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہر سال 14 نومبر کو بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے ملک کے تئیں نہرو جی کی خدمات کو یاد کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بھارت کے پہلے وزیر اعظم آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی سالگرہ پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ یوم اطفال کے موقع پر جموں کشمیر کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء کو آج اسکولوں میں داخل ہوتے ہی اسکولی عملے نے ان کا پھولوں سے استقبال کیا۔ طرح طرح کے ثقافتی پروگرام، موسیقی، کوئز پروگرام اور مقالے پڑھے گئے۔ اس موقع پر بھارت کے پہلے وزیر اعظم آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو کی زندگی اور قوم کے تئیں ان کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ کپواڑہ میں بھارتی فوج کی طرف سے بھی یوم اطفال کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس دوران گلگام، بمہاما اور سلکوٹ میں یتیم بچوں میں کمبل تقسیم کی گئیں۔ بٹوت کشتواڑ قومی شاہراہ پر آج سڑک ایک دلدوز حادثے میں R&B محکمے کے ایگزیکٹو انجینئر سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ محکمے کا سپرنٹینڈنٹ انجینئر زخمی ہوا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب محکمے کی گاڑی جس میں لوگ سوار تھے ترنگل پل کے نزدیک سڑک سے لڑک کر 200 میٹر گہری کھائی میں جا گری۔ خبروں کے مطابق یہ حادثہ علاقے میں دھند اور بھاری بارشوں کی وجہ سے کم روشنی کے سبب پیش آیا ہے۔ خبر ملتے ہی پولیس پارٹی جائے واردات پر پہنچ گئی، جس نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر بچاؤ کارروائی شروع کی۔ 4 میں سے 3 افراد کو موقع پر ہی مردہ پایا گیا، جبکہ ایس سریش کمار نامی شخص کو علاج و معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ جہاں بحق ہوئے افراد کی شناخت ایگزین محمد رفیق، AEE کمل کشور اور ڈرائیور محمد حفیظ کے بطور ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈوڈا میں پیش آئے سانے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو زخمی افراد کو تمام ممکنہ امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے بھی اس پیش آئے المناک سڑک حادثے میں انسانی جانوں کی ضیاع پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو تمام ممکنہ امداد فراہم کیا جائے گا۔ آج ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ ذیابیطس کے بارے میں بیداری میں اضافہ کیا جائے۔ یہ صحت عامہ کا ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح نمٹنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی روک تھام اور تشخیص بہتر طریقے سے کی جا سکے۔ اس سال کا موضوع ہے ذیابیطس کی جانکاری کی فراہمی۔ ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر سکم سورا میں اینڈوکرینالوجی محکمے کی طرف سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس دوران اس بیماری سے متعلق جانکاری دی گئی۔ پروگرام کے دوران ایک پینل مباحثہ بھی منعقد ہوا۔ تقریب کے دوران اس بیماری میں مبتلا مریضوں نے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا جو سکمز کے ڈاکٹروں کی طرف سے علاج و معالجے کے بعد صحتیاب ہوئے ہیں۔ ذیابیطس کے مختلف اہم موضوعات پر ماہر ڈاکٹروں نے روشنی ڈالی، جس دوران انسولین مینجمنٹ، کاربوہائیڈریٹ کاؤنٹنگ اور خود بلڈ گلوکوز کی نگرانی کرنے پر زور دیا گیا۔ تقریب پر سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر پرویز احمد کول، جو بطور مہمان خصوصی موجود تھے، نے محکمے کی یہ پروگرام منعقد کرنے کے لیے ان کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی بالی میں G20 کی 17ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کانفرنس میں G20 کے رہنما عالمی تشویش کے مختلف اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے، جس کا موضوع ہے ایک ساتھ آگے بڑھیں اور مضبوط بنیں۔ بالی روانہ ہونے سے قبل ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ انڈونیشیا میں بالی سربراہ کانفرنس کے دوران عالمی تشویش کے اہم معاملات پر G20 کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ ان میں عالمی ترقی میں نئی جان ڈالنا، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، ماحولیات، صحت اور ڈیجیٹل کایا پلٹ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو سربراہ کانفرنس کی اختتامی تقریب میں بھارت کو G20 کی صدارت سپرد کریں گے۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ بھارت اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو باضابطہ طور پر یہ ذمہ داری سنبھالے گا اور اگلے سال ستمبر میں G20 کی اگلی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने महकमे दिफा के अकाउंट्स महकमे पर जोर दिया है कि वो तेजी के साथ शफाफ फैसला साजी के जरिए माली वसाइल के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाए, क्योंकि यह मुसल्लह अफवाज की मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाने के लिए अहमियत की हामिल है। वो आज नई दिल्ली में महकमे दिफा के अकाउंट्स महकमे के जरिए इहतमाम कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि महकमे को आईटी सलाहियत, माली मालूमात और दीगर अहम शोबों से वाबस्ता इस्लाहात का अमल शुरू करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी से नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए लोगों से ताज़ा ख्यालात और तजावीज़ तलब की हैं, जो वो माई गव और नमो ऐप पर भेज सकते हैं या अपना मैसेज रिकॉर्ड कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल बादामीबाग कैंटोनमेंट श्रीनगर में आज अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन जुमरों के लिए कश्मीर के 10 अजला और लद्दाख यूटी के करगिल और लेह अजला के तकरीबन 3000 ख्वाहिशमंद अफराद का तहरीरी इम्तिहान मुनाकिद किया गया। तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान 14 रोज बाद किया जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर दस्तयाब होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने हयामा कुपवाड़ा में आग की होलनाक वारदात में 8 दुकानें खाकिस्तान होने पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने सरकार और जिला इंतजामिया से अपील की कि मुतासरीन की बाज़ाबातकारी और इमदादकारी के लिए इकदाम किए जाएं। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में कल शाम से वक्फे से बारिशें हो रही हैं, जबकि कई पहाड़ी मकामात पर ताजा बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। बारिशों और बर्फबारी के पेश नजर मुगल रोड, श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा और बांडीपुरा गुरेज सड़क को गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए बंद किया गया है। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर आखिरी इतला मिलने तक गाड़ियों की आमद और रफ्त जारी थी, तहम कई मकामात पर पसियां गिराने की वजह से गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासर हो रही है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने एसएसपी ट्रैफिक मोहिता शर्मा का हवाला देते हुए बताया है कि कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में छोटी मुसाफिर गाड़ियों को शाहरा पर दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी, जबकि माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत होगी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।